بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام اور عزیز طلبہ، مدارس اسلامیہ کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ زمانہ نبوت سے قائم ہے۔ سب سے پہلا مدرسہ مکہ مکرمہ میں دار ارقم کے نام سے قائم تھا۔ حضرت ارقم ابن ابی الارقم کے گھر میں اس مدرسے کے معلم اول سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور صحابہ وہاں آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو دوسرا مدرسہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی سے متصل صفے کی شکل میں تھا، ایک چبوترا تھا جس کے اوپر سائبان ڈال دیا گیا تھا، اور حضرات صحابہ کی ایک بڑی تعداد مختلف زمانوں میں دیکھا جائے تو کبھی 30 کبھی 40 70 تک بھی تعداد رہی ہے، وہ وہاں آ کر تعلیم حاصل کرتی تھی۔ اور ان میں زیادہ تر وہ حضرات تھے جن کی شادی نہیں ہوئی تھی، نوجوان تھے، اور ان تمام حضرات کے کھانے پینے کا کوئی باقاعدہ بندوبست بھی نہیں تھا۔ اس کا نتیجہ یہ بھی ہوتا تھا کہ کبھی کبھی بہت فقر و فاقے کی شکلیں سامنے آتی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ کبھی فاقے کی وجہ سے میں غش کھا کر مسجد نبوی میں گر جاتا تھا، لوگ سمجھتے تھے مرگی کا دورہ ہے، لیکن وہ فاقے کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا، مرگی کا دورہ نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صدقے کا مال آتا تھا تو آپ پورا کا پورا اہل صفہ میں تقسیم فرما دیتے تھے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں کوئی چیز ملتی تھی، حضرات انصار رضی اللہ عنہم کے پاس سے کبھی برتن میں دودھ بھرا ہوا آتا تھا، کبھی اور کوئی کھانے پینے کی چیز آتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نوش فرماتے تھے اور اہل صفہ کو بھی شریک فرما لیا کرتے تھے۔ اور اس کا واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید بھوک تھی اور کئی روز کا غالباً فاقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر دودھ آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اور ان کو خیال ہوا کہ اس میں سے کچھ مجھے ملے گا تو میرا کام چلے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ساتھیوں کو بھی بلا لو، جو بھوک تمہیں ہے وہی بھوک انہیں بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں مجھے خیال ہوا کہ میرا اب کیا بھلا ہوگا، ایک پیالے میں کتنے لوگ پئیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے چارہ ہی کیا تھا، بلا کے لے آئے۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے سے کہا تقسیم کرو، پلاؤ سب کو۔ اب میں نے ایک ایک کو پلانا شروع کیا اور خیال تھا کہ اب کیا بچے گا میرے لیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بس سب پیتے رہے اور سب کا پیٹ بھرتا رہا، یہاں تک کہ جب سب پی چکے تو آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اب تم پیو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پینا شروع کیا اور لگا کہ پیٹ بھر رہا ہے تو میں نے ہٹا دیا منہ سے۔ حضور نے فرمایا کہ اور پیو، میں نے پھر پیا اور پھر ہٹا دیا، فرمایا اور پیو۔ فرماتے ہیں اتنا میں نے پیا کہ لگتا تھا کہ وہ حلق تک آ گیا، فرمایا اب لاؤ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچا ہوا تھا وہ نوش فرمایا۔ یہ حال تھا اصحاب صفہ کا، لیکن انہی کی ان قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں یہ مدرسے قائم ہیں، اور ان مدرسوں کی کامیابی جب ہے کہ ان کی نسبت ان مدارس سے ہو، جب ان کی نسبت دار ارقم سے ہوگی اور صفہ نبوی سے ہوگی تو ان مدارس کے اندر جان باقی رہے گی، اور اگر ان کی نسبت دار ارقم اور صفہ نبوی سے نہ ہو تو یاد رکھیے کہ پھر ہمارے ان مدرسوں کی کوئی قیمت نہیں۔ ان کی شان یہی ہے، ان کے اندر جو جان ہے، روح ہے، اس کی سب سے بڑی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کو نسبت حاصل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ سلسلہ جو مدرسوں کا چلا، الحمدللہ دنیا کے مختلف علاقوں میں آپ ازہر کو دیکھتے ہیں کہ ایک یونیورسٹی ہے، وہ کیا تھا، پہلے مدرسہ تھا۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، بعض ایسی یونیورسٹیاں جو 800 سال سے 1000 سال سے قائم ہیں، یہ ساری یونیورسٹیاں وہ ہیں جو اصل میں مدارس کی شکل میں قائم ہوئی تھیں۔ بلکہ آپ یہ دیکھ لیجیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کیا ہے، اس کا آغاز مدرسۃ العلوم سے ہوا تھا، یہ بھی مدرسہ تھا، بعد میں کچھ رنگ بدلا، کوئی ضرورتوں کا تقاضا ان کو ہوا، وہ اپنی ضرورتیں تھیں، شکل بدل گئی، اور ان کا ایک مقصد تھا، اس میں جس حد تک بھی وہ کامیاب ہوئے ہوں، اور یقیناً امت اسلامیہ کو اس سے نفع ہوا۔ لیکن مدارس کا جو اصل پیغام ہے اور مدارس کا جو اصل کام ہے، یہ وہی کام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، آپ کے صحابہ نے کیا تھا، اور وہ سلسلہ رہا اور رہے گا انشاءاللہ قیامت تک۔ ان مدارس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا فرماتے تھے، حضرت علیمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ میں تلاوت کرتا تھا تو غور کرتا تھا کہ مدرسے کا تذکرہ کہاں ہے۔ میں نے جب یہ آیت پڑھی، جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، فرمایا مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ وہ آیت ہے جس میں مدرسے کا صرف تذکرہ ہی نہیں، مدرسے کے پورے کام کا، اس کے پیغام کا، اس کے مقام کا پورا بیان موجود ہے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ یہ حکم دیا گیا کہ ہر جماعت میں سے، ہر فرقے میں سے کچھ لوگ ہونے چاہیے، ان کا کام یہ ہو کہ وہ چاہے سفر کرنا پڑے، کہیں جانا پڑے، وہ جائیں، اور جانے کے بعد دین کے اندر تفقہ پیدا کریں۔ یہ کام ہے مدرسوں کا، دین کے اندر تفقہ پیدا کریں۔ اور دوسرا جو کام بتایا گیا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ فارغ ہونے کے بعد کا وہ کام ہے، اور مدرسے کی چہار دیواری کا یہ کام، تفقہ فی الدین پیدا کرنا، یہ کیا کام ہے؟ یہ مدرسے کا کام ہے، چہار دیواری کا۔ انذار قوم کے لیے تیار کرنا، یہ کام ہے مدرسے کی چہار دیواری کا۔ عملی طور پر انذار قوم کا عمل کرنا، یہ کام ہے مدرسے سے فراغت کے بعد کا۔ یہ دو بنیادی باتیں یہاں بیان کی گئی، یہ کام ہے مدرسے کا۔ تفقہ فی الدین کیا ہے؟
تفقہ فی الدین رسمی مفتی پیدا کرنا نہیں، تفقہ فی الدین کہتے ہیں دین کا مزاج شناس بنانا، دین کا مزاج شناس بنانا، دین کی بنیادوں کو پھر ان کی باریکیوں کو سمجھانا، ان سے واقف کرانا، اس کو مزاج کے اندر داخل کر دینا، اس کا نام ہے تفقہ فی الدین۔ آپ مسائل جانتے ہوں، آپ مسائل بتانے کی صلاحیت رکھتے ہوں، آپ حالات کو سمجھتے ہوں، آپ زمانے کے چیلنجز سے واقف ہوں، آپ ان کا جواب دینے کی پوری اپنے اندر صلاحیت پاتے ہوں، یہ کام ہے ہمارے ان مدارس کا۔ فقہ کا جو لفظ ہے یہ ایک اصطلاح بن گئی، ایک خاص موضوع کو فقہ کہا جاتا۔ اصلاً جو فقہ کا استعمال ہوتا ہے وہ محدود معنی میں نہیں ہے، اصلاً جو فقہ کا استعمال ہوتا ہے وہ دین کی مزاج شناسی کے معنی میں ہوتا ہے، گہرائی تک جانا۔ اور جو صحیح مفتی ہے وہ وہی صحیح مفتی ہو سکتا ہے جو دین کے مزاج سے واقف، اس نے ساری فقہ کی کتابیں پڑھ لیں، شامی بھی پڑھ لی اور فتاوی عالمگیری سے واقف ہو گیا اور ساری کتابیں پڑھ لیں اور خوب محنت سے پڑھ لیں، لیکن اگر وہ دین کی گہرائی سے واقف نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں وہ ٹھوکر کھائے۔ مسئلہ پوچھنے والا مسئلہ پوچھ رہا ہے، آپ نے الفاظ دے کے جواب دے دیا۔ سچی بات یہ ہے کہ اتنا کافی نہیں ہے۔ سوال کرنے والے کا مقصد کیا ہے، وہ کس لیے سوال کر رہا ہے، اور اس کو ہمیں کس طرح جواب دینا ہے، کس طرح مطمئن کرنا ہے، یہ ساری باتیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جب ہوگا کہ جب دین کے حقائق سے ہم پوری طرح واقف، اس کی باریکیوں سے واقف، دعوت کی مختلف جو ناہمواریاں ہیں اور اس کا جو ہموار راستہ ہے اس کے فرق کو جانتے ہوں۔ اس وقت دنیا، سچی بات یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے پیچھے لگی۔ ہمارے اس ملک میں کیا ہو رہا، اگر ہم ہر ایک سے صرف نظر کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں تو یاد رکھیے کہ ہماری بہت بڑی بھول ہے یہ۔ آپ کوئی قلعہ بنا لیجئے، بڑی اونچی اونچی فصیلیں اٹھا لیجئے، لیکن جب سخت طوفان آتے ہیں یا سخت سیلاب ایسا آتا ہے کہ وہ پانی اس کا فصیل سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، آپ کچھ بھی بنا لیجئے، آپ بچ نہیں سکتے۔ آپ کو اس کی ضرورت ہے کہ آپ غور کریں کہ طوفان کہاں سے آ رہا، اس کے منافذ کیا ہیں، آپ کو منافذ بند کرنے پڑے۔ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو الحاد اس وقت ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے اس کا سبب کیا ہے۔ جب تک آپ سبب پر غور نہیں کریں گے، آپ بنیادوں تک نہیں جائیں گے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک درخت خشک ہو رہا ہے، ایک پتی خشک ہو گئی، آپ نے توڑ دی، پھر دوسری خشک ہو گئی، آپ نے توڑ دی، آپ کہاں تک پتیاں توڑیں گے؟ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کی جڑ میں کیا ہو گیا، کہیں دیمک تو نہیں لگ گئی، کوئی کیڑا تو نہیں لگ گیا کہ آخر درخت کیوں خشک ہو رہا ہے۔ آپ جب تک اس بیماری کا علاج نہیں کریں گے اس وقت تک آپ درخت کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اس وقت جو ہمارا یہ درخت ہے، اسلام کا درخت، شاداب درخت، کہیں نہ کہیں لگتا ہے کوئی کیڑا اندر لگ گیا ہے، کوئی گھن کھا رہا ہے۔ ہمارے علماء کی یہ بھی ذمہ داری ہے اور بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ان امراض کی نشاندہی کریں، اور جہاں سے وہ پانی مر رہا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ اس درخت کی بنیاد میں، اس کی جڑ میں جہاں کیڑا لگ گیا ہے، ہمیں وہاں علاج کرنا، ہمیں وہاں صفائی کرنی۔ اگر وہ ہم صاف کر لیں گے پھر ہمیں درخت کے پتے توڑنے کی ضرورت نہیں، کتنے پتے توڑیں گے، سب صاف ہو جائے گا۔ اور ایک دن وہ آئے گا کہ صرف اس کی لکڑی، اس کا تنا کھڑا رہ جائے گا، باقی سب ختم ہو جائے گا۔ ہمارے جو علماء ہیں ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اسی کا نام تفقہ فی الدین ہے۔ تفقہ فی الدین یہ نہیں ہے کہ آدمی صرف لکیر کا فقیر بن جائے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو لکیر کے فقیر ہیں۔ لکیر کا فقیر ہونا اگر اس معنی میں ہے کہ ہم خالص متبع ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں، ہم صحابہ کے متبع ہیں،
ہم سلف کے متبع ہیں، اور ہمیں جو راستہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے، سلف نے دیا ہے، ہم ان کے منہج اور مسلک سے کہیں منحرف ہونا نہیں چاہتے۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم لکیر کے فقیر ہیں، لیکن ہمارے ہی سلف نے جو راستے بنائے اور مختلف زمانوں میں جو فتنے وجود میں آئے اور ان فتنوں کا انہوں نے مقابلہ کیا، اگر آج ہم نے ان فتنوں کو نہیں سمجھا اور اپنے آپ کو مقابلے کے لیے ہمیں تیار نہیں کیا تو ہم لاکھ کہیں کہ ہم سلف کے راستے پر ہیں، ہم سلف کے راستے پر نہیں، ہم خیانت کر رہے ہیں۔ تفقہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ ہم نے علوم شریعت حاصل کر لیے کسی نہ کسی درجے میں، کتابیں کسی درجے میں سمجھ لیں، پڑھانے کی صلاحیت بھی پیدا ہو گئی اور ماشاءاللہ فتویٰ دینے کی بھی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ میرے بھائیوں، یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن یہ تنہا کافی نہیں۔ ہمارے چند علماء ایسے ہونے چاہیے جو دین کے مزاج شناس ہوں، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ہر فارغ ہونے والا اس طرح تیار ہو کہ وہ پوری طرح سے دین کا مزاج شناس ہو، حالات کو سمجھتا ہو اور نبض پر انگلی رکھنے کی صلاحیت اس کے اندر ہو۔ ہمارے علماء نے اسی طرح سے دین کی نگہداشت فرمائی، اور یہی ہماری بھی ذمہ داری ہے، اور تفقہ فی الدین کا یہ تقاضا ہے۔ تو بھائی اور دوستو، آپ حضرات جس عظیم مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ مدرسہ مزاح علوم ہو یا دارالعلوم دیوبند ہو یا نظرۃ العلماء ہو، یہ بڑے بڑے مدارس جو آج سے 150 سال ہو گئے ان کو قائم ہوئے، تقریباً کسی کو 150 سال یا اس سے کم یا اس سے زیادہ، یہ آخر مدارس کیوں قائم ہوئے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ مدارس جو قائم کیے گئے تحفظ دین کے لیے قائم کیے گئے، اور پھر اشاعت دین کے لیے قائم کیے گئے۔ دو بنیادی مقاصد ہے۔ تحفظ دین کیسے ہوگا؟ یہی تفقہ فی الدین ہے۔ جب دین کا تفقہ حاصل نہیں ہوگا تو ہم تحفظ کیا کریں گے؟ ہمیں جب یہ معلوم نہیں کہ جس چیز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، آپ دیکھیے دین کا ایک ڈھانچہ ہے، اور ایسا ڈھانچہ ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پر ایسی فٹ ہے، آپ یہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک خوبصورت گلدستہ ہے۔ ہم کیوں ڈھانچہ کہیں؟ ایک خوبصورت گلدستہ ہے، ہر پھول اپنی جگہ پر ایسا فٹ ہے کہ اس کا حسن اسی توازن کی وجہ سے قائم ہے جو توازن پھولوں کو سجانے میں استعمال کیا گیا ہے۔ اگر ایک پھول بھی اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے، اس کی جگہ کم کر دی جائے یا زیادہ کر دی جائے، اس کا حسن ختم ہو جائے۔ یہ اسلام جو اللہ نے ہمیں دیا، یہ دین کا جو اللہ نے ایک مزاج رکھا ہے، اس میں ایک اعتدال ہے، ہر چیز اللہ نے ایسی رکھی ہے جو اپنی جگہ فٹ ہے۔ آپ دیکھیے، کہتے ہیں بڑے خوبصورت ہیں وہ، خوبصورتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز متوازن ہے، ہر چیز متوازن ہے، اعتدال کے ساتھ، یہ حسن کی علامت ہے۔ ناک جتنی ہونی چاہیے، آنکھیں جتنی ہونی چاہیے، کان جتنے ہونے چاہیے، رنگ جتنا ہونا چاہیے، خوبصورت ہے، گورا رنگ ہے، لیکن بعض گورا رنگ ایسا ہوتا ہے کہ بجائے خوبصورتی کے بدصورتی معلوم ہوتی۔ انگریزوں کو دیکھیے بدصورت معلوم ہوتے ہیں، رنگ بڑا ان کا گورا چٹا سرخ و سفید نظر آتا ہے، لیکن حسن نظر نہیں آتا، توازن نہیں۔ توازن سے حسن پیدا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ناک بڑی ہونا بڑے حسن کی علامت ہے۔ اب کسی کی 1 فٹ کی ناک ہو جائے، لوگ کہیں گے تماشا بن گیا اس کا، تو لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے، ہو سکتا ہے اس کو کہیں عجائب خانے میں رکھ دیا جائے، ٹکٹ لگے کہ فلاں کی ناک 1 فٹ کی ہے، اس کو دیکھو آج، یہ حسن کی علامت ہے۔ نہیں، حسن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ توازن سے پیدا ہوتا ہے۔ آنکھیں بہت بڑی بڑی، اب کسی کی آنکھیں اتنی بڑی ہو جائیں، کہتے ہیں بڑی آنکھیں حسن کی علامت ہے، لیکن کتنی بڑی؟ توازن کے ساتھ۔ اگر توازن نہ ہو تو حسن ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے اس دین کے اندر توازن رکھا ہے، ہر چیز کا اللہ نے خانہ رکھا ہے۔ ہمارے عقائد ہیں، بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، کہ عبادات ہیں، فرائض ہیں، معاملات ہیں، معاشرت، ساری چیزیں اور ان کے خانے۔ اگر آدمی اس کا جو خانہ شریعت نے رکھا ہے اس خانے میں کمی بیشی کرے گا تو حسن ختم ہو جائے گا، اور یہی اس وقت ہم سے بھول ہوتی۔ ہمارے علماء کا کام کیا ہے؟ اس توازن کو قائم رکھنا، اور یہ توازن جب قائم رہے گا جب دین کے اندر تفقہ پیدا ہوگا، یعنی آدمی دین کا مزاج شناس بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیے، آپ کا ازواج مطہرات کے ساتھ حال کیا تھا۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے، آپ نے خود فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ اور حدیث میں اس کی مثال دی گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آپ ہم سے بیٹھے باتیں کرتے تھے، ہنسی کی باتیں بھی ہوتی تھی، اذان ہوتی تھی اس طرح کھڑے ہو جاتے تھے گویا آپ ہم کو پہچانتے ہی نہیں۔ اب آپ غور کیجیے یہ توازن، ایک طرف گھر والوں کے ساتھ سلوک،
ان کا خیال رکھنا اور تھوڑا بہت کھیل کرنا۔ آپ نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے فرمایا چلو دوڑ کا مقابلہ کریں، کسی اس میں پہاڑی علاقے میں دوڑ کا مقابلہ ہوا تو عائشہ آگے چلی گئی، اس وقت چھریرے بدن کی تھی وہ۔ اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد دوڑ کا مقابلہ ہوا، تو اس کے بعد کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، حضرت عائشہ تھوڑا سا مبدن ہو گئی تھی، وہ پیچھے رہ گئی۔ آپ نے فرمایا بدلہ ہو گیا۔ یہ باتیں کیا ہیں؟ یہ باتیں وہ ہیں جو انسانی نفسیات سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ دین کا، یہ مزاج ہے دین کا۔ ایک طرف یہ باتیں سکھائی گئیں، لیکن اس میں توازن چاہیے۔ اب کوئی بس سارے گھر والوں کی فکر میں لگ جائے اور ساری فکریں چھوڑ دے، توازن کہاں قائم رہا؟ گھر والوں کا جو حق ہے وہ حق ادا کیا جائے، پھر امت کا جو حق ہے وہ حق ادا کیا جائے۔ جہاں قربانی کی ضرورت ہے قربانی دی جائے۔ کہیں فرض عین ہوتا ہے نکلنا، کہیں فرض کفایہ ہوتا ہے نکلنا، اور کہیں نکلنا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اجازت دیجیے جہاد میں نکلنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا ففیہما فجاہد، جاؤ وہیں جا کر جہاد کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ان کو تمہاری ضرورت ہے، تم بھی چلے جاؤ گے، ان بیچاروں کا کیا ہوگا؟ اب یہاں پر جہاد جو کہ معمولی عبادت نہیں، لیکن آپ ان کے لیے یہ فرمایا کہ جاؤ گھر والوں کی خدمت کرو۔ یہ دین کا توازن ہے۔ اگر یہ توازن ہے تو دین اپنے پوری آب و تاب کے ساتھ قائم ہے، اور اگر یہ توازن نہ رہے گا تو مسائل پیدا ہو جائیں۔ اور اس وقت سب سے بڑا مسئلہ المیہ یہی ہے کہ اس توازن میں کہیں نہ کہیں ایسا ہو رہا ہے، ہماری ناہمواریاں ایسا گل کھلا رہی ہیں کہ اس کی خوبصورتی متاثر ہو رہی ہے۔ تو ایک یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ تفقہ فی الدین کا جو عمل ہے اس میں ہم گہرائی تک جائیں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور دین سب سے زیادہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ سیرت طیبہ سے سمجھ میں آتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور اس کے بعد صحابہ کی سیرت، اور پھر اس کے بعد سلف کی سیرت، بزرگوں کی سیرت۔ یہ وہ حالات و واقعات ہوتے ہیں جس سے ہمیں بہت کچھ راستہ ملتا ہے۔ یہ پہلی چیز۔ اور دوسری چیز ہے لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، ہمارا کام کیا ہے، کیوں ہم یہ محنت کر رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے تاکہ جب اپنے اپنے علاقوں میں جائیں، اپنی قوم کے پاس جائیں تو ان کو خبردار کریں۔ انذار کا لفظ استعمال کیا۔ انذار کے معنی آتے ہیں ڈرانے کے۔ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں بار بار یہ بات کہی گئی کہ بشیر ہیں، نذیر ہیں، مبشرین و منذرین، بشارت دینے والے اور ڈرانے والے۔ اور یہاں علماء کی جو ذمہ داری بتائی جا رہی ہے اس میں انذار کا خاص طور سے تذکرہ کیا جا رہا۔ اور یہ جو انذار ہے اس کا ایک کھلا ہوا مطلب کہ آخرت کے عواقب سے ڈرانا، آخرت کے عواقب سے ڈرانا کہ اگر یہ تمہاری زندگی ہے، مرنے کے بعد اللہ کیا تمہیں حاضر ہونا، کیا جواب دو گے تمہیں وہ زندگی اختیار کرنی چاہیے جو تمہیں آخرت کی کامیابی کا سفر کرا سکے۔ لیکن اسی کے ساتھ یاد رکھیے انذار کا یہ بھی مطلب ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے سامنے جو چیلنجز ہیں، ہمارے سامنے جو طرح طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، ان حالات سے واقف ہو کر ان سے ڈرانا اور امت کو آگاہ کرنا کہ ان چیزوں سے اگر ہم خبردار نہ ہوئے تو ہمارا ایمان خطرے میں ہے، ہماری پوری قوم خطرے میں پڑ جائے گی، اور اس کا ڈر ہوگا کہ کہیں الحاد و ارتداد کے راستے نہ کھل جائیں۔ اگر ہم نے ان چیزوں کی فکر نہ کی تو یہ سارے خطرات ہمارے سامنے آئیں گے، اور ان خطرات سے ڈرانا اس کا بھی نام انذار، اس کو بھی انذار کہتے ہیں۔ آخرت کے عواقب سے بھی ڈرانا، اور دنیا میں جو ہمارے سامنے مسائل ہیں، جو ہمارے سامنے خطرات ہیں، جو چیلنجز ہیں، ان سے بھی ڈرانا اور ان سے آگاہ کرنا امت کو، اس کا نام بھی انذار۔ ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے، اور ظاہر ہے کہ ذمہ داری ہم کیسے پورا کر پائیں گے؟ یہ ذمہ داری ہم جب ہی پورا کر سکتے ہیں، یاد رکھیے، کہ جب ہم لوگوں کے حالات سے واقف ہیں، ہم لوگوں کی نفسیات سے واقف ہوں، ہم لوگوں کے اندر کے تقاضوں سے واقف ہوں، ان کی تاریخ سے واقف ہوں، اور پھر ایک بات اور میں عرض کرتا ہوں، یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم لوگوں کی زبان سے واقف ہیں۔ ہمیں جن لوگوں میں کام کرنا ہے، اگر خدا نخواستہ ہم ان کی زبان سے واقف نہیں تو یہ کار نبوت ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں آپ دیکھیے جگہ جگہ یہ بات کہی گئی کہ ہر نبی کو جو بھیجا گیا بلسان قومی، بلسان قومی، بلسان قومی، قوم کی زبان کے ساتھ اس کو بھیجا گیا۔ ہر نبی کو اسی قوم میں سے اٹھایا گیا، اس قوم کے نفسیات کے سمجھنے والے، اس قوم ہی کے ایک فرد، اور ظاہر ان کی زبان سے پوری طرح واقف۔ انہوں نے جس طرح سمجھایا اور اپنا دل نکال کر رکھ دیا، ظاہر ہے کہ اس کا جو اثر پڑتا ہے وہ باہر کا کوئی آدمی آ کر بات کہے، ایک دوسری زبان کا استعمال کرے، اس کا وہ اثر نہیں پڑتا۔
قرآن مجید بلسان القوم کا جو بار بار ذکر ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہمارے علماء کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے علاقوں کی زبان سے واقف ہوں. ہم ہندی علاقے کے ہیں تو ہم ہندی سے واقف ہوں. ہم اگر دوسرے صوبوں کے ہیں، تامل ناڈو سے آئے ہیں تو ہم تامل سے واقف ہوں. ہم کرناٹک سے آئے ہیں تو ہم کناڑی سے واقف ہوں. ہم بنگال سے آئے تو ہم بنگالی سے واقف ہوں. یا جتنے صوبے ہندوستان میں ہیں اور وہاں کی اپنی اپنی زبان ہے، یا دوسرے ملکوں کے لوگ جہاں انگریزی بولی جاتی اور ایک عام عالمی زبان انگریزی ہے جو دنیا میں اس وقت حاوی ہے، کم از کم ہمیں انگریزی زبان سے واقفیت. تو اگر عالمی سطح پر ہمیں دین کی خدمت انجام دے دی، بلسان القوم کی بڑی اہمیت. انذار قوم جب ممکن ہوگا کہ جب ہم زبان سے بھی واقف ہوں. اور ایک قدم میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں جو بات میں نے پہلے کہی کہ ہم ان کی تاریخ سے بھی واقف ہیں، ہم ان کی نفسیات سے واقف ہیں. ایک بات یاد رکھیے، اگر ہم نفسیات سے واقف نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے ہم ایسی بات کہہ دیں جو بجائے مفید ہونے کے مضر ہو جائے. ایک یاد رکھیے، دعوت کا بہت بنیادی اصول ہے. ہمارے حضرت مولانا یہ بات فرماتے تھے کہ دیکھو ایک بات یاد رکھو، تمہیں دعوت کا کام کرنا ہے تو کبھی بھی بند دروازے کو زبردستی مت توڑو یا اس کو زبردستی مت کھلواؤ. اس دروازے سے داخل ہو جو دروازہ کھلا ہوا، اجازت لے کر داخل ہو. جب تم اجازت لے کر کھلے دروازے سے داخل ہوگے تو تمہاری حیثیت مہمان کی ہوگی، تمہاری بات سنی جائے گی. اور تم دروازہ توڑ کر جاؤ گے تو تمہاری حیثیت ڈاکو کی ہوگی، چور کی ہوگی، تمہاری کون بات سنے گا؟ تو کھلا دروازہ کیا ہے؟ کھلا دروازہ یہ ہے کہ آپ پہلے وہ بات کہیے کہ سننے والا آپ سے کہیں نہ کہیں متاثر ہو، وہ آپ کو خیر خواہ سمجھے، اپنا سمجھے. آپ جب پہلے مرحلے میں وہ بات کہیں گے اور وہ آپ کو اپنا سمجھے گا تو اس کے بعد ساری باتیں سننا اس کے لیے آسان ہو جائے. یہ کھلا دروازہ. اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے یہ بات کہی گئی کہ آپ اہل کتاب کو خطاب کر کے یہ فرما دیجئے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. آپ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ اہل کتاب سے یہ فرما دیجئے کہ ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کی بندگی کریں. اہل کتاب بھی اس کے مدعی تھے اور آپ حقیقت توحید کے داعی تھے. یہ ایک ایسا معمولی اشتراک تھا، صرف کلمے کا اشتراک کہہ لیجیے، حقیقت کا اشتراک نہیں تھا. لیکن کلمے کے اشتراک کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ اس کا استعمال فرمائیے، اس کو کلمہ سوا بنا دیجیے. یہ کلمہ سوا کیا ہے؟ کامن پوائنٹ، ایک مشترک پوائنٹ، ایسا مشترک، ایسا کوئی نقطہ کہ جس کو آپ کا مخاطب بھی تسلیم کرتا ہو. ہمارے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک میں اس کلمہ سوا کے لیے پیام انسانیت کا کام شروع کیا. پیام انسانیت کا کام مولانا شروع کیا. اسی لیے آپ نے شروع کیا کہ یہ کلمہ سوا اس ملک میں ہے. یہ تو ایسی قوم شرک میں ڈوبی ہوئی کہ کہتے ہیں جتنے کنکر اتنے شنکر. آپ یہاں توحید کی بات تو کہہ نہیں سکتے تھے. آپ یہاں اگر وہ کلمہ سوا کوئی استعمال کر سکتے ہیں کامن پوائنٹ، تو وہ انسانیت ایسی چیز ہے جس کو ہر انسان مانتا ہے، جس کو کوئی بھی قوم کا آدمی ہو، کسی مذہب کا اور کہیں کا رہنے والا ہو. انسانیت ایسی چیز ہے کہ جس کو ہر شخص تسلیم کرتا ہے. آپ انسانیت کی بات کیجیے، محبت کی بات کیجیے، آپ دوسروں کی خدمت کی بات کیجیے. یہ ایسی باتیں ہیں جس سے دل پسیجتا ہے. آپ جب اس طریقے پر لوگوں کو قریب کریں گے، وہ آپ کے قریب آئیں گے. اس کے بعد بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ ایسی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے ہمیں اس ملک میں اس کا موقع دیا ہے کہ اپنے طرز زندگی سے ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ اسلام کیا ہے. ہماری زندگی ایسی ہو کہ وہ اسلام کی ترجمانی کرنے والی ہو. اگر اپنی زبان سے ہم نے ایسی باتیں کہیں جو لوگوں کو قریب کرنے والی ہیں، پھر اپنے طرز عمل سے ہم نے دکھلایا کہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، تو میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ اس سے قوموں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں صلح حدیبیہ کی. صلح حدیبیہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح فرمائی، دب کر صلح فرمائی، اس کی آپ شرائط دیکھیے، لگتا تھا کلیجے منہ پہ آ جائیں گے. پوری تفصیل اس کا موقع نہیں اس مختصر وقت میں، لیکن جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد کا زمانہ جو ملنے جلنے کا زمانہ ہے، آپس کے کاروبار کا زمانہ ہے. مکے والے مدینے آئے، مدینے والے مکے گئے. یہ مدت ایسی تھی کہ لوگوں کو دین سمجھنے کا موقع ملا، مسلمانوں کو سمجھنے کا موقع ملا، ورنہ اس سے پہلے ایسی دشمنی تھی اور ایسا جنگ و جدال تھا کہ آنکھیں کھولنے کا موقع نہیں تھا. لیکن جب موقع ملا
ان کی آنکھیں کھل گئیں، اور یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ان 2 سالوں میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہوئے کہ پوری اس مدت میں جو تقریباً میرا سا خیال ہے 19 برس کی مدت ہوتی ہے، 19 برس کی مدت میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ صلح حدیبیہ کے بعد صرف 2 سال کی مدت میں داخل ہوئے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ وہی بات ہے جس کا موقع اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا، ہمیں آپ کو اس کا موقع اللہ نے دیا۔ وہاں ان کو ملنے جلنے کا موقع ملا، اللہ نے ہم کو یہاں موقع دیا۔ ہمارے کاروبار ساتھ ہوتے ہیں، ہم سفروں میں ساتھ ہوتے ہیں، آپس کے روابط ہوتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اسلام کا صحیح نمونہ ان کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ آج سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارے مدارس کے طلباء اگر اس بات کو سمجھ لیں کہ اپنی زندگی کو ہمیں انشاءاللہ ایسا بنانا ہے اور اپنے آپ کو اس طرح ڈھالنا ہے کہ ہم اگر کہیں جاتے ہیں تو ہماری زندگی سے اسلام بولتا ہو، تو یقیناً یہ اسلام کی ترجمانی کا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ اس سے بہتر کوئی ترجمانی نہیں ہو سکتی۔ میں ایک واقعہ یہیں کے سناتا ہوں، سہارنپوری کا واقعہ ہے غالباً۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خاندان کے بزرگ تھے، کا نام مولانا محمود بخش تھا، بہت مشہور واقعہ ہو سکتا ہے آپ نے سنا۔ یہاں کسی زمین کا جھگڑا تھا، مسجد والے کہتے تھے ہماری زمین ہے، مندر والے کہتے تھے ہماری زمین۔ انگریزوں کا زمانہ تھا، تو انگریزوں نے جو اس وقت کا جج تھا اس نے کہا کسی کو آپ حکم بنا لیجئے، فیصلہ کرنے والا، دونوں فریق مان لیں، وہ آ کر گواہی دے، میں فیصلہ کر دوں، کب تک یہ چلے گا؟ تو مسلمانوں نے مولانا محمود بخش کا نام پیش کیا، ہندوؤں نے کہا بہت اچھا، یہ تو بڑے سچے آدمی ہیں، اگر یہ گواہی دیتے ہیں تو ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار۔ مولانا محمود بخش کے پاس وہ آیا قاصد انگریز جج کا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے میں انگریز کی شکل نہیں دیکھوں گا، میں نہیں جاتا اس کے پاس گواہی دینے۔ وہ کچھ بھی ہو، حقیقت پسندی کچھ ان میں ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان سے کہو کہ شکل نہ دیکھیں، منہ پھیر کر کھڑے ہو جائیں، گواہی دے دیں۔ انہوں نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ وہ گئے اور منہ پھیر کے کھڑے ہو گئے انگریز کے سامنے، اور انہوں نے گواہی دی کہ میں جانتا ہوں، میں بوڑھا آدمی ہوں، شروع سے مجھے پتہ ہے یہ جگہ مسجد کی نہیں ہے، مندر کی۔ ایک شور ہوا عدالت میں، انگریز جج نے جو یہ بات سنی، عجیب و غریب جملہ اس نے کہا، میں اس جملے کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ مسلمان مقدمہ ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ مسلمان مقدمہ ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ کیسے اسلام جیت گیا؟ جب دیکھا ان ہندوؤں نے کہ ایک اللہ کا بندہ ایسی سچائی کے ساتھ گواہی دے رہا ہے، نہ جانے یہ ان کا طرز عمل کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ میرے دوستو، اسی کی ضرورت ہے، ہم نمونہ پیش کریں۔ ہمارے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی میں بہت سناتا ہوں، اور چونکہ سہارنپور سے بھی اس کا بھی کچھ نہ کچھ تعلق ہے کہ حضرت مولانا تشریف لا رہے تھے لکھنؤ سے سہارنپور حضرت شیخ کی خدمت میں، اور مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ جو گجرات کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی ابھی 2 سال پہلے وفات ہوئی ہے، اس سے کچھ کم و بیش، وہ ساتھ تھے۔ انہوں نے مجھے کم از کم 3 مرتبہ ایک قصہ سنایا۔ وہ کہنے لگے ہم لوگ ٹرین میں بیٹھے تو ایک اس میں کوپے میں 4 سیٹیں تھیں، 2 نیچے کی 2 اوپر کی۔ سامنے کی جو 2 سیٹیں تھیں وہ 2 ہندوؤں کی تھیں، نوجوان تھے، اور ان میں ایک ممبر اسمبلی تھی، اور سامنے کی 2 سیٹیں نیچے اوپر کی تھی، نیچے مولانا کی، حضرت معلیمیہ کی، اوپر عبداللہ کاپودروی کی۔ مولانا کا طریقہ تھا جب بیٹھتے تھے تو انسانیت کی محبت کی بات کرتے تھے، باتیں ہونے لگی۔ رات کا وقت ہوا، ایک بوڑھی خاتون بغل کے کوپے سے آئی اور کہنے لگی، اس کی تلک لگا ہوا تھا، ہندو خاتون تھی، میری سیٹ اوپر کی ہے اور نیچے دونوں سینئر سٹیزن ہیں، بوڑھے ہیں، میں ان سے درخواست نہیں کر سکتی۔ اب اگر آپ میں سے کوئی نیچے مجھے سیٹ دے دے اور اوپر وہ چلا جائے تو میں سو سکوں گی، ورنہ میں رات بھر جاگتی رہوں گی۔ اب وہ دونوں ہندو نوجوان تھے، خاموش بیٹھے رہے، کوئی ٹس مس نہیں ہوا۔ جب مایوس اگر وہ جانے لگی تو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بہن فکر نہ کرو، یہ میری نیچے کی سیٹ ہے، تم یہاں آ کر سو جاؤ۔ اب اس پر اثر پڑا کہ ایک مسلمان داڑھی والا جو بڑھاپے کی منزل میں ہے، اس کے سفید داڑھی یعنی داڑھی کے بال سفید ہو رہا ہے اور شیروانی ملبوس وہ پیشکش کر رہا ہے، اور یہ دونوں ہندو بیٹھے ہیں، یہ بولتے نہیں۔ اس پر ایک اثر پڑا، وہ چلی گئی، گویا کہ دل پہ ایک اس کے کچوکا لگا کہ اسلام اور مسلمان یہ دونوں کیسے ہوتے ہیں۔ جب چلی گئی وہ تو ماں عبداللہ صاحب نے کہا حضرت آپ نے تو بڑا غضب کیا، آپ کیا کریں گے؟ اور اس وقت مولانا کو گاؤٹ کی تکلیف تھی گھٹنے میں، اور مولانا کا چلنا مشکل تھا 2 قدم۔ کہا آپ کیسے اوپر چڑھیں گے؟ وہ زمانہ وہ تھا جب مولانا تقریباً نابینا تھے، کہ 1972 میں نہیں 1977 میں غالباً وہاں امریکہ گئے، وہاں فلاڈیلفیا میں آ کا آپریشن ہوا اور پھر وہ روشنی بحال ہوئی، اس سے پہلے کا قصہ ہے۔
تو عبداللہ صاحب کہنے لگے کہ اب آپ کیا رات بھر بیٹھیں گے، آپ نے تو اپنی سیٹ دے دی۔ تو حضرت مولانا نے عجیب و غریب جملہ کہا۔ حضرت مولانا فرمایا کہ مولی عبداللہ، اسلام کا اخلاقی نظام پیش کرنے کا موقع بار بار نہیں ملتا، اگر یہ موقع ملے تو چاہے مشقت اٹھانی پڑے لیکن ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہیے۔ میرے بھائیو، اس کی ضرورت ہے۔ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ کا عمل ہم اس وقت پوری طرح کر سکیں گے جب ایک طرف ہم زبان و بیان کی قدرت رکھتے ہوں، ہم نفسیات سے واقف ہوں، اپنی قوم کی تاریخ سے واقف ہوں، اور دوسری طرف ہمارے اندر یہ صفت ہو، قلندرانہ صفت، اخلاق کا وہ جوہر ہو جو ہمارے لیے سب سے زیادہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ہماری زندگی اسلام کی ترجمان، ہماری زندگی سے اسلام پھوٹتا ہو، یہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ان دو باتوں کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ جو انذار قوم کا عمل ہے ہم وہ پوری طرح سے انجام دے سکیں گے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، آپ مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ان حالات میں پورے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، اگر خدا نخواستہ آج بھی ہمارے اندر بیداری پیدا نہ ہوئی، اپنے مقصد کو اگر ہم نے خدا نخواستہ تازہ نہ کیا، تفقہ فی الدین کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کیا، اور پھر انذار قوم کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح آراستہ نہ کیا، تو یاد رکھیے کہ شاید زمانہ بھی ہم کو معاف نہیں کر سکے گا، اور کل قیامت پہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہیں ہماری گرفت نہ ہو کہ تم نے دین کا علم حاصل کیا، تمہاری کیا ذمہ داری تھی۔ بس یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جتنے حضرات طلباء عزیز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ طے کر لیں کہ ہم انشاءاللہ اپنا جو وقت یہاں گزار رہے ہیں، ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں گے، اپنے وقت کی قدر قیمت کو سمجھیں گے، اور دونوں باتوں میں توجہ دیں گے۔ ایک طرف تفقہ فی الدین کا عمل ضروری ہے، اگر ہم یہ صلاحیتیں ہماری کمزور رہ جائیں گی تو ہم آگے کیا کر سکتے ہیں؟ خود اگر ہم شریعت سے خدا نخواستہ واقف نہیں، احکام شریعت سے واقف نہیں، دین کے مزاج سے واقف نہیں، تو یاد رکھیے ہم کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے ساتھ بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زمانے کے نفس شناس ہوں، ہم زمانے کے نفس شناس ہوں، ہم لوگوں کی نفسیات کو سمجھتے ہوں، ہم ان کی زبان سے واقف ہوں، تاکہ ہم صحیح بات صحیح طریقے پر پیش کر سکیں۔ اس وقت کا بہت بڑا المیہ ہے، جو لوگ دین سے واقف ہیں وہ تبلیغ دین کے جو ذرائع اور وسائل ہیں، ذرائع ابلاغ ہیں، ان سے واقف نہیں، اور جو ان سے واقف ہیں وہ حقیقت دین سے واقف ہیں۔ اس وقت ان دونوں چیزوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ نے طے کیا تو آپ کا یہ وقت جو یہاں گزر رہا ہے یہ بڑا قیمتی ہوگا، اور آپ میدان عمل میں آئیں گے جو انشاءاللہ آپ کی زندگی سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ اس وقت کی بڑی ضرورت ہے۔ ہمیں بڑی مسرت ہے کہ میں اس مدرسے میں جو امہات مدارس میں سے ہے، بنیادی مدارس میں سے ہے، شروع سے جو ہندوستان میں مدارس کی تاریخ ہے اس وقت سے مدرسہ الحمدللہ قائم ہے۔ آپ ایسے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو آپ کا بنیادی مقصد ہے اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے لیے آپ کو اللہ تیار فرمائے۔ اس ملک میں جو ضرورت ہے علماء کی، دعات کی، بلکہ سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں دین کی صحیح ترجمانی کرنے والوں، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے سب سے بڑھ کر، اور پھر اپنے قول سے۔ انشاءاللہ اگر آپ اس کے لیے تیار ہو کر میدان میں آئیں گے، اللہ آپ سے کام لے گا، اور اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت بھی فرمائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، یہ ملک ایسا ہے، حضرت خواجہ صاحب کا ملک ہے جنہوں نے بڑی قربانیاں دیں۔ میں ان کا ایک واقعہ بھی یاد آیا، سنا دیتا ہوں، اسی پر بات مکمل کروں گا۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ ہمارے بزرگوں نے کس طرح کام کیا۔ حضرت خواجہ صاحب جب ہندوستان تشریف لا رہے تھے تو اس وقت شہاب الدین غوری یہاں سے جا رہا تھا اور شکست کھا کے جا رہا تھا۔ ملا تو کہا حضرت آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا ہندوستان جا رہا ہوں۔ اس نے کہا حضرت میں کئی مرتبہ گیا، زمین بڑی سنگلاخ۔ حضرت نے عجیب جملہ فرمایا کہ تم جسموں کو فتح کرنے جاتے تھے، میں دلوں کو فتح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پھر دکھایا اللہ نے، لاکھوں لاکھ لوگوں کو ان کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائی، اور یہاں جو ایمان کی بہار آپ کو نظر آ رہی ہے حضرت خواجہ صاحب کا فیض ہے یہ۔ بس اس کی ضرورت ہے کہ ہم یہ ایمان و اخلاق پیدا کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے کیسے نتائج سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اللہ تعالی اس حاضری کو قبول فرمائے اور خیر کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔